السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. میرے بھائیو دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی دروس ہو چکے ہیں، اور آج باذن اللہ تعالی اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بچہ عطا کیا ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے. جب یہ دنیا میں آ گئے تو ابراہیم علیہ السلام سخت محبت کرنے لگے اور آپ کا دل ان سے جڑ گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا تو ارادہ کیا کہ ابراہیم کا امتحان لیا جائے کہ بچے کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ میری محبت جو 100% ہونی چاہیے اس میں کچھ کمی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. تو حکم دیا کہ بچے کو ذبح کرو جو کہ جگر کا ٹکڑا ہے اور بڑھاپے کا بچہ ہے اور طلب کر کے لیا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آزمانے کے لیے کہا کہ اس کو ذبح کر دو. فلما بلغ معه السعي، اللہ اکبر، جب اسماعیل ایسی عمر کو پہنچ گئے جس میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگے، دوڑ دھوپ کرنے لگے، تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کی قسم ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے پاس گئے اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس بات کی خبر دی. تو بچہ نیک تھا اور شریف تھا اور سیدہ کا بیٹا تھا. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا اور صبر کرتے ہوئے، احتساب کے ساتھ، رب کو راضی کرتے ہوئے اور والد محترم کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کس طرح سے اللہ رب العالمین کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے ایک ایک حکم کو بجا لا رہے ہیں. باپ جسے بچے کو، جو یکتا بچہ تھا، تنہا بچہ تھا، ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے عطا کیا تھا، بڑھاپے میں عطا کیا ہے. باپ آمادہ ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کے دل میں، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت 100% تھی. اور بچہ بھی اس طرح لائق، ایسا لائق بچہ کہ اپنے معاملے کو، اپنی زندگی کے معاملے کو کم تر سمجھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنے والد کو اس بات کی خبر دے دی کہ وہ صبر کرے گا اور اللہ کی مشیت سے سارا کام ہوتا ہے، بغیر اس کی مشیت کے کوئی کام نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. دونوں دور دراز جگہ لے کر نکل جاتے ہیں
اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قمیص اتار لی چونکہ یہ 3 رات خواب آتے رہے. اللہ اکبر. جب چلے شیطان نے بھی بہکایا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر مارا اور سب سے بڑے جمرے کے پاس سب سے بڑے کو مارا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ اپنے بچے کو چہرے کے بل لٹا دیا. کیوں؟ ایک تو محبت جو باپ کے اندر تھی وہ سامنے نہ آئے، وہ رکاوٹ نہ آئے، اور ساتھ ہی ساتھ چھری چلانے میں تکلیف نہ ہو، چہرے کے بل لٹا دیا تاکہ بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے. اور ایسی گھڑی میں ہم میں سے کوئی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا ہے. ایسے وقت میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین کو خوش کر دیا اور ان کے حکم پر راضی ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی اپنے بچے کی گردن پر تاکہ ان کی گردن کاٹ دے. اللہ اکبر. فصلبت السکین حدها. چھری چلنے سے قاصر رہی، چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی ہے. جس طرح آگ میں پھینکے گئے تو آگ نے نہیں جلایا. اور خوشخبری فوراً آ گئی ابراہیم علیہ السلام کو. یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. یہ صریح آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی. سبحان اللہ. یہاں پر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الداء والدواء کے اندر لکھتے ہیں کہ آزمائش کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ان دونوں کو عذاب سے دوچار کریں. آزمائش کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم ان کو مہذب کر دیں، ان کے اخلاق کو بلند کر دیں، ان کے مرتبہ کو بلند کر دیں، ہر طرح کی کمی سے پاک و صاف کر دیں. یہ تہذیب مقصد تھا، عذاب مقصد نہیں تھا. یہ معاملہ قابل تعجب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے لے گئے. قابل تعجب خیز یہ ہے اللہ اکبر کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بڑھاپے کے بچے پر چھری چلا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور جب کامیاب ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفید سینگ والا میٹھا جنت سے بھیجا اور خود ہی فرما دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور عظیم میٹھے ہم نے ان کی جگہ پر دیا، فدیے میں دیا، ان کی گردن چھڑا دی اور فدیے میں میٹھا دے دیا. اور یہ دن عید کا دن ہو گیا مسلمانوں کے لیے. اللہ اکبر. قیامت تک کے لیے لوگ ذبح کرتے رہیں گے ان کی وجہ سے، اور یہ ایک عبادت میں شمار ہے. اور ہم تمام لوگوں کو قربانی کے ایام میں، خاص طور پہ 10ویں دن جو قربانی کا دن ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، ان کے بچے اسماعیل کی یاد میں ہم لوگ ذبح کرتے ہیں. اور سب سے بڑا حق ادا کیا ہمارے اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دونوں کی یاد دہانی میں قربانی کی ہے. پوری دنیا قربانی کرتی رہتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر کے پھر اس کے بعد اس معاملے کو کیوں اٹھا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے فدیہ بھیجا. تو یہاں پر ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے بچہ طلب کیا اور اللہ نے بچہ عطا کر دیا تو دل کا کچھ حصہ ان کی محبت کے ساتھ لٹک گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا. اور خلہ کہتے ہیں خلیل جو جگری دوست ہے کہ دل میں اللہ رب العالمین ہی کی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو. 5% بھی 1% بھی کسی اور کی محبت نہ ہو، اس کو خلیل کہا جاتا ہے. جب والد کے دل میں بچے کی محبت آئی تو اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئی. پھر اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ ان کے دل سے بچے کی محبت کو چھن کر اپنی محبت کو پیوست کریں.
اور 100% اللہ ہی کی محبت رہے تو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور اس بنا پر یاد رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور اللہ رب العالمین کی مراد کو انہوں نے حاصل کر لیا. یہ اختبار تھا، امتحان تھا. یہ پہلے بچے کے وقت، دوسرے کسی اور بچے کے وقت اللہ نے اس طرح نہیں آزمایا. اس لیے کہ ہاجرہ علیہ السلام یہ باندھی تھی اور سارا نے ان کو بطور تحفہ دیا تھا، تو وہ بھی غیرت میں آ گئی تھی، سارا بھی غیرت میں آ گئی تھی. اس بنا پر جب یہ بچے کی ولادت ہوئی تو اسماعیل اور ان کی اماں سے غیرت میں آئیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو دور کرنے کا حکم دیا. اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں جا کر پہنچا دیا، اور تاکہ سارا کی غیرت ختم ہو جائے، ٹھنڈی پڑ جائے. اور یہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے، نرمی ہے، رحمت ہے کہ اس بچے کے بعد جو سارا کا بچہ بعد میں آنے والا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کرے. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہر مسلمان، ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہے، چاہے عبادات کی شکل میں ہو، معاملات کی شکل میں ہو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ہم لوگوں کو اس میں پورے اترنا چاہیے تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہو اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. باری تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی راہ کا ہم لوگوں کو راہی بنا دے. آمین یا رب العالمین.